بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گولڈن اسلامک وظائف کے ویورز خوش آمدید۔ ویورز میں آپ لوگوں کی بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ویوز بہت کم آتے ہیں جس کی وجہ سے واچ ٹائم بہت سلو ہے۔ اگر آپ مجھے کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں، اور جس طرح سے آپ لوگوں کی محبت ہے کہ سبسکرائبر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہیے، شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں عالم برزخ کے بارے میں بات کروں گی۔ دو چیزوں کے درمیان جو پردہ حائل ہوتا ہے اور ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، مثلاً کھارے اور میٹھے پانی کا سمندری حصہ۔ دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو برزخ کہا جاتا ہے، اس لیے موت سے لے کر قیامت تک کے فاصلے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ برزخ وہ عالم ہے جسے خداوند عالم نے دنیا و آخرت کے درمیان قرار دیا ہے، یا برزخ اس زمانے کو کہتے ہیں جو موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برزخ عالم قبر ہے جس میں دنیا کا ثواب و عقاب دیا جاتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اس دنیا کے بعد اور قیامت کے آنے سے پہلے والی دنیا کو برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر اس عالم یعنی حالی دنیا اور اس دنیا یعنی برزخ کا آپس میں کیا واسطہ ہے؟ پھر وہاں یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے؟ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، عالم برزخ کی زندگی کب سے شروع ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کی زندگی جب موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا یہ زندگی تب شروع ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے، تو یہ موت ہی عالم برزخ کی ابتدا بنتی ہے۔ اصل میں موت درجات کے ارتقاء کا نام ہے۔ انسان کی جو اسٹیج اور زندگی ہے، اس کی بلندی کا نام موت ہے۔ بس موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جبھی تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِي هَادُوا إِنَّا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے حبیب، یہ لوگ بڑے بلند و بالا دستی کے دعوے کرتے ہیں، ان کا امتحان لے لو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو۔ اگر محبت واقعی ہوئی تو تم موت سے گھبراؤ گے نہیں، بلکہ خندہ پیشانی سے موت کا استقبال کرو گے۔ اور اگر تمہاری دوستی کا دعویٰ زبانی کلامی ہوا تو پھر تم موت کی تمنا نہیں کرو گے بلکہ موت سے گھبراؤ گے۔ بس موت کوئی گھبرا دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ خدا سے محبت اور عشق کا نام موت ہے۔ اب جب انسان کو موت یاد ہے یا موت کی تمنا کرتا ہے، موت سے عشق کرتا ہے اور موت کو خداوندہ اور ائمہ معصومین سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو پھر موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت سے والہانہ عشق کرتا ہے۔ اب جب انسان کو ہر وقت موت کا خیال ہے، موت ذہن میں موجود رہتی ہے، تو یقین کریں ایسا انسان پھر گناہوں کی وادیوں میں نہیں گھس سکتا، جرائم کم ہو جاتے ہیں، بلکہ 90% انسان گناہوں سے پہلو تہی کر لیتا ہے۔ اب موت کب آئے گی، اس کا علم فقط خدا کو ہے، لہٰذا انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ موت تو 60 سال کے بعد آئے گی اور ابھی تو 18 سال کا ہوں، ابھی زندگی کی رنگ رلیوں میں مست رہوں، جب زندگی کے آخری عشرے میں قدم رکھوں گا تو توبہ کر لوں گا۔ خدا خود فرماتا ہے کہ تم موت سے پہلے توبہ کر لو تب بھی بخش دوں گا۔
بس اگر خدا موت کا وقت ہمیں بتا دیتا تو ہم گناہوں میں لگے رہتے۔ موت کا وقت معین نہ کرنا کہ جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنا حساب کتاب درست رکھنا چاہیے اور موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ اب ایک سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا قیامت آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی فرمایا قیامت آنے والی ہے۔ بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے قیامت کے آنے کی خبر دی، لیکن ابھی تک تو آئی نہیں۔ اچھا، آئے گی بھی تو ابھی کیا ضرورت ہے اچھے اعمال کرنے کی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے سوچنا چاہیے۔ قیامت تو آئے گی، اس قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت صغریٰ آنے والی ہے جو نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی، نہ بڑھاپا۔ اس قیامت کا نام عالم برزخ ہے۔ بس عالم برزخ کا دوسرا نام قیامت صغریٰ بھی ہے۔ اب جب انسان کو اپنے سانس کا بھی علم نہیں، کب آئے گا کب واپس نہیں آئے گا، اپنی حیات کا علم نہیں، تو پھر وہ کیسے یہ سوال ذہن میں اٹھا سکتا ہے کہ میں تو ابھی طولانی عمر کرنی ہے، ابھی سے کیوں دنیا کی لذتوں کو ترک کر دوں؟ بس انسان کو موت کا یقین رکھنا چاہیے، بلکہ اسے یقین ہے فقط خود کو تغافل میں رکھ کر گناہوں میں گھس جاتا ہے، ورنہ جو چیز ہر روز اس کے سامنے آ رہی ہے، کبھی دوست پر، کبھی عزیز پر اور کبھی رشتہ داروں پر، تو پھر غفلت کیسے کرتا ہے؟ موت ایک ایسی اٹل حقیقت کا نام ہے جو انبیاء کرام اور ائمہ معصومین سے بھی نہیں ٹل سکی، تو پھر ہم اپنے بارے میں کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ بس ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ ہم نے آنے والی قیامت صغریٰ کے لیے کیا کچھ اٹھا اور ذخیرہ کیا ہے۔ انسان کو سوچ سمجھ کر اس دنیا میں جانا چاہیے، چونکہ جب عالم برزخ یعنی موت کا تصور انسان ذہن سے نکال دے گا تو پھر وہ اس کی آمادگی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بس جنوں انس کو اپنا اپنا حساب چکانے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آنے والی دنیا کے لیے بھی کچھ کر لینا چاہیے۔ جب اس دنیا میں 4 روزہ حیات کی زندگی کہا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی پلاننگ کر کے جانا چاہیے جہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کہیں اس دنیا کے بد اعمال ہمیں اس دنیا میں رسوا نہ کر دیں۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے بارے میں فکر نہ کرو، لیکن عالم برزخ کے بارے میں خود سوچ کر آنا۔ آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن عالم برزخ کے لیے اپنی خود تیاری کر کے آنا۔ اب یہ کہ انسان پر عالم برزخ کا لمحہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، عالم برزخ کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان ہو تب بھی، برا انسان ہو تب بھی، نیک و صالح ہو تب بھی، فاسق و فاجر ہو تب بھی عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی انسان بھی موت سے فرار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر تم فرار بھی کرو تو وہ تمہیں پا لے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں کئی مخلوقات آتی تھیں، یعنی جب بھی ان کی میٹنگ اور اجلاس ہوتا تھا تو کئی مخلوقات حاضر ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ جب ان کی محفل جمی ہوئی تھی، ایک آدمی آیا اور اس محفل میں بیٹھے ایک شخص کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اب جب محفل ختم ہوئی، یہ شخص اس کی طرف آنے والا گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا۔ محفل کے ختم ہو جانے کے بعد یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی! وہ شخص جو دوران میٹنگ ہماری محفل میں داخل ہوا تھا، میری طرف بڑی سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، یہ شخص کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں اس کا علم نہیں، یہ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ جب اس نے یہ سنا تو عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی! مجھے اس مقام سے کہیں اور منتقل فرما دیں، یہ تو میری روح قبض کرے گا، کہیں دور دراز بھیج دیں۔ ہوا کو حکم دیں مجھے کہیں دور دراز لے جائے جہاں میں اس سے بچ سکوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کہاں پہنچا دیا جائے؟
تو کہنے لگا مجھے ہندوستان کے دور دراز وادی میں پہنچا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، جاؤ اسے ہندوستان کی سرزمین پر چھوڑاؤ۔ جب وہاں پہنچا دیا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام پہلے وہاں کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہی یہ شخص پہنچا اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب جب دوسرے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل، تم میرے صحابیوں اور حواریوں کی طرف اس طرح کیوں دیکھتے ہو؟ تجھے علم نہیں کہ جس شخص کی طرف تم کل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے وہ میرا صحابی تھا؟ تو اسرائیل نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے حکم خداوندی تھا کہ اس شخص کی روح ہندوستان کی سرزمین پر قبض کرنی ہے۔ تو میں کل جب آپ کی محفل میں آیا تو اس شخص کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہندوستان کی سرزمین پر ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہے۔ اتنا دور دراز کا سفر یہ آج کیسے طے کرے گا؟ اسی وجہ سے میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے مشاہدہ کیا تو آپ سے سوال کیا اور پھر دور دراز جانے کی خواہش کی اور آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دے۔ اب جب میں وقت مقرر پر وہاں پہنچا تو ہوا نے آپ کے حکم سے وہاں پہنچا دیا تھا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، موت سے فرار ناممکن ہے، موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ اور پھر قبض روح کے کئی طریقے ہیں، جیسے کہ کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سب سے آسان طریقے سے روح قبض کی گئی۔ اب جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو کچھ اور رنگ ڈھنگ تھا۔ یوں تو پہلے بھی آتا رہتا تھا، لیکن آج کی حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اسرائیل، خیر تو ہے؟ عرض کی، آج خیریت نہیں، آج آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا تھوڑا صبر کریں، میں نماز پڑھ لوں، بچوں سے الوداع کر لوں۔ تو کہنے لگا، آج یہ اجازت نہیں مل سکتی، چونکہ میں اللہ کے آرڈر کا پابند ہوں، مجھے حکم ہے ابھی ہی آپ کی روح قبض کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگے، مناجات کی، اسرائیل میری بات نہیں سن رہا۔ خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا کہ تھوڑا انتظار کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے راز و نیاز اور دعا کی، اس کے بعد اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا، خدا حافظ۔ مادر موسیٰ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور پھر آپ سے عالم برزخ میں ملاقات ہوگی۔ والدہ تھیں، رونے لگیں۔ والدہ تو برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کو الوداع کیا اور اپنی بیوی کے پاس آئے اور خدا حافظ کہا۔ بیوی نے عرض کی، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک لمبا سفر ہے، بعد میں عالم برزخ میں ملاقات ہوگی۔ جب بیوی نے یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دار بقا کی جانب جا رہے ہیں تو وہ بھی رونے لگی، اور آپ کی ایک بچی تھی جو کہ ماں کی گود میں تھی، 3 یا 4 سال کی بچی۔ اس بچی سے حضرت موسیٰ بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی۔ جب بچی نے والدہ کی یہ حالت دیکھی اور والدہ کو روتے ہوئے دیکھا، اب بچی بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنبھلا نہ گیا، وہ بھی رونے لگے اور آپ کے ذہن میں آیا کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میری اولاد یتیم ہو جائے گی۔ اس جیسے کئی تصورات ذہن میں آنے لگے۔ خداوند حکم ہوا، اے موسیٰ، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ بچی یتیم ہو جائے گی، مجھے اس پر رحم آ رہا ہے۔ تو خداوند نے فرمایا، میں تم سے زیادہ مہربان ہوں، اور وہ منظر بھی دکھایا کہ دریائے نیل میں دیوار بنائی تھی اور پھر دریائے نیل کی گہرائیوں میں ایک پتھر دکھایا۔ کیا دیکھا کہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ایک کیڑا تھا۔ خدا نے کہا، اے موسیٰ، تم اپنی بچی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ بتاؤ، اتنا اوپر پانی ہے اور پانی کی تہوں کے نیچے یہ کیڑا ہے، بتاؤ اس کیڑے کو رزق کون دیتا ہے؟ اتنے بڑے طوفان سے اسے کون بچاتا ہے؟ اس کی کون حفاظت کرتا ہے؟ تم تو اپنی بچی کے بارے میں سوچ رہے ہو، میں تو اس کیڑے کو بھی نہیں بھولتا۔ اس کے بعد اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا،
آپ تیار ہیں روح قبض کر لوں؟ تو کہنے لگے تم کہاں سے روح قبض کرو گے؟ عرض کی آیا زبان سے روح قبض کر لوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ زبان تو خدا کے ذکر میں مشغول رہی ہے، اس سے تم کیسے روح قبض کرو گے؟ تو پھر عرض کیا کیا پاؤں سے روح قبض کر لوں؟ تو کہتے ہیں یہ وہ پاؤں ہیں جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے، تم ان سے کیسے روح قبض کرو گے؟ عرض کی چلوئے ہاتھوں سے روح قبض کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے ان ہاتھوں میں تو میں یہود و نصاریوں سے جنگیں کرتا جہاد کرتا رہا ہوں، ان سے بھلا تم کیسے روح قبض کرو گے؟ بالآخر بارگاہ خداوندی سے ایک پھول آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونگھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لحد میں لٹا دیے گئے اور دفن کر دیے گئے تو فرشتے آئے اور پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے موت کو کیسے پایا؟ یہ اس شخص سے سوال کیا جا رہا تھا جس کی موت سب سے آسان طریقے سے ہوئی، آپ نے موت کو کیسے پایا؟ عالم برزخ اور اس دنیا کا آپس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے انسان ایک خواب دیکھے، انسان اس دنیا کی وسعت اور پھیلاؤ کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ اس مطلب کو ایک مثال کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ انسان کو اس دنیا کے دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، آنکھ ہے مگر تاریکی ہے، اندھیرا ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، یا آنکھیں ہیں تاریکی اور اندھیرا بھی نہیں لیکن درمیان میں کوئی دیوار حائل ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے، پھر بھی انسان اس مطلوب شے کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی یہ مادی آنکھیں محدود ہیں اور محدود اشیاء کو ہی دیکھ سکتی ہیں، پھر محدود اشیاء کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی اور رکاوٹ کے نہ ہونے پر شرط ہے، لیکن عالم برزخ میں بغیر روشنی اور حائل و رکاوٹ کے باوجود اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے، بغیر زبان کے بات کر سکتا ہے، بغیر پاؤں کے چل سکتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بس عالم برزخ کا آغاز انسان کی روح کے قبض ہو جانے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، انسان مرنے سے چند لمحے پہلے ہی عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے ناظرین یہ کہتی چلوں کہ عالم برزخ جن لوگوں کے اعمال دنیا میں بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جن کے اعمال برے ہوتے ہیں ان کے لیے برا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے مرنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کیجیے، ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ کیا کیجیے، ان کے نام کے لیے صدقہ خیرات کیا کیجیے۔ اکثر اوقات ہم اپنے مرحومین کو خواب میں بہت اچھی حالت میں دیکھتے ہیں اور اکثر مرحومین کو کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں یا پریشانی میں دیکھتے ہیں یا بیمار دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی تکلیف یا پریشانی میں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے آپ دو نفل نماز توبہ کی ادا کر دیجئے، ان کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، ان کے نام کا صدقہ دے دیجئے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کسی ویڈیو میں عالم برزخ کے حوالے سے مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔